السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیز بچوں، یہ سبق ہے نادرہ درجے کے بچوں کے لیے، سبق نمبر 2 سے۔ آج ہم ارکان اسلام کے بارے میں جانیں گے۔ ارکان اسلام کیا ہے؟ ارکان اسلام اس کو کہتے ہیں، پہلے رکن کو جانیں۔ رکن کہتے ہیں اہم چیز کو، یعنی جس کے بغیر وہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ارکان اسلام یہ 5 ہے۔ کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ پہلا نمبر میں کلمہ توحید۔ اب کلمہ توحید کیا ہے؟ وہ ہے کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کو توحید کا معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ اب دوسرے نمبر پہ جب آپ ایمان لے آئیں تو آگے آپ کو کیا حکم ملے گا، کیا آپ کے اوپر ذمہ داری ہوگی؟ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ دینا۔ اور زکوٰۃ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو ضروری نہیں ہے، جو صاحب زکوٰۃ ہو وہی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور عبادت ہے، وہ عبادت ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ کیا ہے؟ چوتھے نمبر پہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اور 5ویں نمبر پہ وہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی اور بدن کا استعمال بھی دونوں ہوتا ہے، وہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا، یعنی 5واں رکن ہے حج کرنا۔ اب انہی 5 ارکان کے ساتھ جو میں نے بتائے ہیں کہ ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ توحید، 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، تو یہ ہے ارکان اسلام۔ تو بچوں، آپ ارکان اسلام کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، جو میں نے بتائے ہیں اس کو غور سے سنیں، پڑھیں اور سمجھیں، اور اپنے گھر والے کو بھی اس چیز کو بار بار پڑھ کر ریپیٹ کر کے سنائیں، تاکہ آپ کے پڑھنے سے گھر والے کو بھی اس چیز کی شرف یابی حاصل ہو۔ بس میں اسی بات کے ساتھ اپنے سبق کو ختم کرتا ہوں، پھر ملیں گے مشق میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔